الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ عز و جل کا بے انتہا فضل ہوا، اس کا کرم اور اس کا احسان ہوا کہ اس پاک پروردگار نے مبارک مہینے میں، مبارک دنوں میں، مبارک جگہ پر اپنی یاد کے لیے، اپنے ذکر کے لیے اور دین کی باتیں سننے اور کہنے کے لیے جمع فرمایا۔ یہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے۔ دین کی مجالس میں تھوڑی دیر بیٹھ جانا حضرات صحابہ کرام کا طریقہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ علماء نے صحابہ کرام کے بارے میں، ان کے دینی مجالس کے بارے میں، ان کے دین کے مذاکروں کے بارے میں تفصیل سے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک مشہور و معروف صحابی ہیں، جن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں صاحب فتویٰ صحابی تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فتوے دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملک یمن کی طرف اپنا نائب بنا کر بھیجا، اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا اس بات کے اوپر کہ اللہ رب العالمین نے ان کے سینے کو کھول دیا۔ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ روز قیامت علماء کا اور فقہا کا جھنڈا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہوگا۔ اتنے بڑے صحابی، اتنے مشہور و معروف صحابی، یہ بھی اپنے دوسرے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو اور دوسرے صحابہ اکرام کو بلاتے تھے، آؤ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں تاکہ ایمان کے مذاکرے کر لیں، آؤ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں تاکہ ایمان کو تازہ کر لیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی ترغیب اور تشکیل کو بیان فرمایا ہے کہ آپ کہا کرتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتاً، آؤ ہمارے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تاکہ ایمان کو تازہ کر لیں۔ تو لہٰذا دین کی بات کو سننا، دین کی بات کو کہنا، ایمان کی بات کو سننا، ایمان کی بات کو کہنا صحابہ کرام کا طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ لہذا تھوڑی سی دیر کے لیے، بہت چھوٹے سے وقت کے لیے بھی اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا ہے تو ہم اس بات میں اللہ کا شکر ادا کریں اور اس بات کا ارادہ کریں، عزم مصمم کریں کہ جو بات ہم کہیں گے، جو بات ہم سنیں گے، انشاءاللہ اس پر کما حقہ عمل کریں گے۔ میرے بزرگوں، ابھی ہم الحمدللہ رمضان المبارک کے مبارک ایام میں اور مبارک راتوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو رمضان المبارک کے تعلق سے باتیں بیان فرمائی ہیں وہ ہم اور آپ سنتے ہیں، بارہا ان باتوں کو سنتے ہیں، ان باتوں کو بیان کرتے ہیں، ان باتوں کو کہتے ہیں، ان باتوں کو مذاکرے میں لیتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ اور ان تمام باتوں کا پیغام یہ ہے کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بخشش کا اور مغفرت کا مہینہ ہے۔
یہ مہینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان مغفرت اور اعلان بخشش ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے اندر عبادتیں کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کر لے گا، عبادتیں کر کے اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کر لے گا، اللہ رب العالمین اس کو جنت کے ذریعے خوش فرما دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اور اسی کی محنتوں میں، اسی کی کوششوں میں، اسی کی جستجو میں ہم اور آپ عبادتیں کر رہے ہیں الحمدللہ۔ انہی عبادتوں میں روزہ رکھنا بھی ہے، انہی عبادتوں میں قیام اللیل بھی ہے یعنی تہجد کی نماز، انہی عبادتوں میں تراویح بھی ہے، انہی عبادتوں کے اندر زکوٰۃ نکالنا، صدقہ نکالنا، آنے والے وقتوں میں صدقہ فطر نکالنا، ذکر و اذکار کرنا، راتوں کو جاگنا، یہ ساری کے ساری چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العالمین میرے حق میں فیصلہ کر دے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جب جہنم سے لوگ نکالے جائیں، اللہ رب العالمین کی بخشش کا اعلان جن لوگوں کے لیے ہو ان میں میرا اپنا نام بھی ہو۔ یہ ساری کوششیں، سارا مجاہدہ، ساری صبح سے لے کے رات تک کی ہماری زندگی، یہ سب اس لیے ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور یہ ایک ایمان والے کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات، سب سے اہمیت والی بات یہ ہے کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ پوری زندگی گزارنے کا مقصد، پوری زندگی میں عبادت کرنے کا مقصد، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنے کا مقصد، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں کو زندگی میں اپنانے اور لانے کا مقصد یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب اللہ رب العالمین نے جو رضا کی باتیں بتائی ہیں، اللہ رب العالمین نے جو کس طرح اللہ رب العالمین راضی ہوگا وہ باتیں ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے کون کون سے کام کرنا ہے اور کون سے کام ایسے ہیں جن سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ اب میرے عزیزوں، غور کرنے کی بات یہ ہے، سب سے پہلے کہنے والا مخاطب ہے وہ یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اندر جہاں اللہ کے حقوق ادا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حقوق وہ خالص حق جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، یعنی نماز پڑھنا خالص اللہ کا حق ہے۔ کسی بندے کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، اور اگر کوئی پڑھتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے تو فرمایا اللہ رب العالمین ایسی نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے، بلکہ روز قیامت اللہ اعلان کر دے گا کہ جس کے لیے تو نے نماز پڑھی تھی جا کر اسی سے بدلہ لے لے، اسی سے معاوضہ لے لے، اسی سے انعام لے لے۔ تو نے میرے لیے نماز نہیں پڑھی تھی، لہذا میرے یہاں پر یا میرے دربار میں تیری کوئی حیثیت یا تیرا کوئی مقام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روزہ ہم رکھتے ہیں خالص اللہ کے لیے رکھتے ہیں، اسی طریقے سے تراویح کی نماز خالص اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اسی طرح رمضان المبارک کی جو عبادتیں ہیں عام طور پہ تمام عبادتیں خالص اللہ کے لیے ہیں، اس میں اللہ کے درمیان اور اس کرنے والے کے درمیان تیسرا کوئی نہیں ہوتا ہے، یہ خالص اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں رمضان المبارک کے تعلق سے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا اعلان عام ہو جاتا ہے بخشش کا، اللہ رب العالمین کا عام اعلان ہوتا ہے مغفرت کا، اسی کے ساتھ ساتھ یہ غور کرنے کی بات ہے، یہ میرے اپنے لیے فکر کرنے کی بات ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی سی چیز یا کوئی سا عمل میری اس بخشش کے اندر رکاوٹ بن رہا ہو، کوئی سا ایسا کام میری اس بخشش کے لیے مانع بن رہا ہو، اس کے لیے رکاوٹ بن رہا ہو کہ اللہ رب العالمین کی بخشش تو بالکل تیار ہے، خاص طور پہ رمضان المبارک میں بارش کی طرح اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی نوازشات بارش کی طرح نازل ہو رہی ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا کوئی سا عمل اس کے لیے رکاوٹ بن رہا ہو۔ اب یہ میرے اپنے عمل رکاوٹ بن رہے ہیں یا نہیں، اس کے لیے مجھے صبح سے لے کے شام تک کی اپنی زندگی کا مطالبہ کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے اور محاسبہ کرنا ہے کہ میرے صبح سے لے کے شام تک کی زندگی میں کہیں کوئی ایسا کام یا ایسا عمل تو نہیں ہو رہا ہے جو میری بخشش میں رکاوٹ کا ذریعہ بن رہا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العالمین کے حقوق جتنی ہماری حیثیت ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، اور مزید کرنے کی فکر کرنا چاہیے، مزید کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے مانگنا بھی چاہیے کہ پروردگار اور زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ لیکن جہاں اللہ رب العالمین کے حق ہیں،
جہاں حقوق اللہ ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں وہیں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے حق بھی ہم سے متعلق کر رکھے ہیں۔ یعنی جہاں اللہ کا حق ہے نماز پڑھنا وہیں بندے کے اللہ رب العالمین نے حق متعین کرے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر کھول کھول کر حقوق کو بیان فرمایا ہے کہ تمہاری بیوی کے تمہارے اوپر کیا حق ہیں، تمہاری اولاد کے تمہارے اوپر کیا حق ہیں، تمہارے رشتہ داروں کے تمہارے اوپر کیا حق ہیں، تمہارے پڑوسیوں کے تمہارے اوپر کیا حق ہیں، تمہارے برادران وطن کے تمہارے اوپر کیا حق ہیں، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں کے اور درختوں کے حقوق کو بھی کھول کھول کر بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ کوئی ہرے بھرے درخت کے نیچے پیشاب نہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح کے وقت کہا کہ جانور کو تیز چھری کے ساتھ ذبح کیا جائے تاکہ اس کو تکلیف کم سے کم ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک چیز کے حقوق کھول کھول کر بیان فرما دیے۔ بندوں کے تعلق سے جتنے حقوق ہیں اللہ رب العالمین کا اعلان ہے کہ بندوں کے حقوق کے درمیان اللہ رب العالمین کوئی دخل اندازی نہیں فرمائے گا۔ یعنی غور کرنے کی بات ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے کسی بھائی کے حق متعلق کر رکھے ہیں اور اس بھائی نے اپنے بھائی کے حق میں ڈنڈی ماری، اس بھائی نے اپنے بھائی کے حق کو ادا نہیں کرا، اللہ رب العالمین کے سامنے یہ دونوں کٹ گھڑے میں کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العالمین فیصل اور منصف اور حاکم ہوگا۔ اللہ رب العالمین وہاں فریق نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین حاکم اور فیصل ہوگا، اور اللہ رب العالمین کا یہ اعلان ہے کہ میں بندوں کے حقوق کے بارے میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ آج ہمیں غور کرنے کی بات ہے کہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں جہاں اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ سے بندوں کے حقوق پامال ہو رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ مسجد میں آ کے اللہ کے سامنے میں سر جھکا رہا ہوں لیکن میرا بھائی مجھ سے خفا ہے، کہیں ایسا تو نہیں اللہ کے سامنے میں سر جھکا رہا ہوں لیکن میں نے اپنی بہن سے بول چال بند کر رکھی ہے، کہیں ایسا تو نہیں میں اللہ کے سامنے سر جھکا رہا ہوں لیکن میرا سگا چچا، میرا سگا ماموں، سگی خالہ، سگی پھوپھی یا اسی طرح کے رشتہ دار سے میری بول چال بند ہے، میں نے قطع تعلقی کر رکھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی ایمان والے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے طرف سے اس کے اعمال موقوف ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو ہولڈ پر ڈال دیتا ہے کہ جب تک یہ بندے آپس میں صلح سمجھوتا نہ کر لیں، جب تک یہ آپس میں معاملات کو صاف نہ کر لیں، جب تک یہ آپس میں اصلاح نہ کر لیں، ان کے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس نہیں پہنچتے ہیں۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو حقوق مجھ پر عائد کیے ہیں، ان تمام حقوق کی رعایت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا انعام کا مہینہ ہے، اور جہاں بخشش اور انعام کا وعدہ ہے وہیں اس مہینے میں بخشش اور انعام نہ کرائی، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب نہیں کری یا اللہ سے مغفرت نہیں کروا لی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پر بد دعا اور لعنت ہے۔ بہت مشہور و معروف حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ رمضان المبارک کے قریب ممبر کے اوپر قدم رکھا، ایک درجے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسرے درجے پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین، اور جب تیسرے درجے پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے تشریف لے آنے کے بعد پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ممبر پہ چڑھتے ہوئے آپ سے آج ایسی بات دیکھی یا ایسی بات سنی جو آج سے پہلے کبھی نہیں سنی، ماجرا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا، ممبر پہ قدم رکھ رہا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر 3 گروہوں کے بارے میں، 3 جماعتوں کے بارے میں یا 3 لوگوں کے بارے میں بد دعا دی۔ ان میں سے ایک شخص یا ایک جماعت یا ایک گروہ وہ ہے، اللہ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص نامراد ہو جائے، ناکامیاب ہو جائے وہ شخص
اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور اور لعنت کا شکار ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک جیسا مہینہ ملا لیکن اس کے باوجود وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ رمضان المبارک جیسا مہینہ ملنے کے بعد جو شخص اپنی مغفرت نہ کرا سکا، سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اس کو بد دعا دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین فرمایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے فرشتے کی بد دعا جو سید الملائکہ ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، وحی اللہ رب العالمین انبیاء اکرام علیہ السلام پر وحی کا نزول حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کیا کرتا تھا؟ اتنے مقرب فرشتے، ان کی انہوں نے بد دعا دی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو سید الانبیاء ہیں، جو خاتم الانبیاء ہیں، جو پوری دنیا کے سردار، پوری دنیا کے امام ہیں، جو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، ایسے نبی نے اس بد دعا پر آمین کہا ہے۔ تو غور کرنے کی بات ہے کتنی سخت بد دعا ہو گئی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بد دعا دے رہے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں۔ تو جہاں رمضان المبارک کے تعلق سے بات آتی ہے، ہم روزہ، نماز، ذکر و اذکار میں جہاں لگتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ بہت زیادہ کریں، وہیں ہمیں یہ کوشش بھی کرنا ہے کہ ہم ہمارے بندوں کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق جو ہم پر عائد ہیں ان کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق جان سے ہو یا ان کا تعلق مال سے ہو۔ انہی حقوق کی فہرست کے اندر دو بڑے حق ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ امت نے بہت زیادہ کوتاہی اور امت بہت زیادہ لغزش کا شکار ہے۔ وہ دو حقوق جو اللہ رب العالمین نے عائد کیے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض ہیں، اگر ایک ایمان والا اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز روزہ کر رہا ہے، اور وہ کرنا بھی چاہیے، بہت بڑی عبادت ہے اور اس کی ضرورت ہے رمضان المبارک میں خاص طور پر، لیکن اگر وہ ان حقوق کو ادا نہیں کر رہا ہے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لی جائے کہ نماز پڑھ لینے کی وجہ سے ان حقوق کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص حج کر رہا ہے، کوئی شخص عمرہ کر رہا ہے، نماز پڑھ لینے کی وجہ سے، حج اور عمرہ کر لینے کی وجہ سے ان حقوق کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ ان حقوق میں سے ایک بہت اہم حق وہ یہ ہے کہ جب انسان نکاح کرتا ہے، جب انسان شادی کرتا ہے، جب انسان اپنی ازدواجی زندگی شروع کرتا ہے تو اس کے اوپر کچھ مہر متعین ہوتی ہے، کچھ مہر اس کے اوپر واجب ہوتی ہے، کچھ مقدار اس کے اوپر لازم ہوتی ہے جس کا دینا فرض ہے، جس کے نہ دینے کی وجہ سے انسان گنہگار ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ انسان کی شادی کو بہت لمبا زمانہ گزر جاتا ہے، کئی بار 5-5 سال، 10-10 سال، 15-15 سال گزر جاتے ہیں، لیکن اپنی بیویوں کی مہر ادا نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں گویا کہ ہم بہت بڑا مہان کام کر رہے ہیں، جب دل کرے گا تب ادا کر دیں گے۔ خوب اچھی طرح یہ بات سمجھ لی جائے کہ اگر بیوی نے مہر معاف نہیں کری، اور یہ معاف کرانی بھی الگ طریقہ، یہ نہیں کہ بس ایسا ایموشنل بلیک میل کرا بیچاری کو کہ بند کمرے میں اس نے معاف کر دی۔ جو چیز سب کے سامنے کئی لوگوں کے مجمع کے اندر 2 گواہوں کی موجودگی کے اندر طے ہوئی تھی، اس کو بند کمرے میں انسان نے ایموشنل بلیک میل کر کے معاف کرا لی۔ اگر بہرحال چلی معاف کرا لی، لیکن اگر بیوی نے مہر معاف نہیں کری، اس کا مطالبہ ہے مہر کا، تو اللہ رب العالمین کے یہاں پر یہ شب پکڑ کا ذریعہ ہے، یہ عمل پکڑ کا ذریعہ ہے۔ اگر اس حال میں اس کی موت آ گئی، اگر اس حال میں یہ مر گیا تو یہ اللہ رب العالمین کے یہاں پر اس حال میں اللہ کے سامنے ملے گا کہ اس کے اوپر قرض ہوگا، اور قرض کا مسئلہ اتنا نازک مسئلہ ہے، اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مشہور و معروف حدیث ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جو شخص دین کے خاطر اپنی جان قربان کر دیتا ہے، جو شخص دین کے خاطر اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے، اور انسان کی جان سے زیادہ قیمتی اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان کی اپنی جان ہے، اور اس جان سے محبت کے لیے انسان کو دعوے کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے کہ مجھے اپنی جان سے محبت ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنے آپ سے ہوتی ہے، اتنی زیادہ اخلاص والی محبت کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کر سکتا کوئی انسان کہ اس کو اپنے جسم سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ جہاں کہیں کوئی حالات نظر آتے ہیں جسم کے مخالف، ہلکا سا سر درد اگر ہو رہا ہے
ذرا سا معمولی سا سر درد اگر ہے یہ بے چین ہو جائے گا کہ جب تک میں دوا نہ لے لوں گا مجھے قرار نہیں پڑنے والا. ایسا نہ ہو کہ سر درد بڑھ جائے. ذرا سا پیٹ درد ہے فوراً ڈاکٹر کی طرف بھاگے گا, اس لیے کہ اس کو اپنی جان سے محبت ہے. تو انسان کو سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت ہوتی ہے. اسی لیے ایک موقع پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں, چاہے میرا مال ہے, میری اولاد ہے, میرے اہل خانہ ہے, میرے رشتہ دار ہیں, میری تجارت ہے, جو بھی چیزیں ہیں, ان تمام سے سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے سوائے میری جان کے. یعنی سب سے پہلے مجھے اپنے آپ سے محبت ہے, سب سے پہلے مجھے اپنی جان سے محبت ہے, اور اس کے بعد پھر آپ سے محبت ہے. اس کے علاوہ بیچ میں کوئی تیسرا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عمر, کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو تمام چیزوں سے زیادہ, حتیٰ کہ اس کی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو جائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت اپنی بات سے رجوع کیا, اسی وقت اپنی بات سے رجوع کر کے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے. تو فرمایا کہ جان سے محبت انسان کو سب سے زیادہ ہوتی ہے. اس محبت کے اندر کہیں دکھاوا نہیں ہوتا ہے, اتنی محبت انسان کو ہوتی ہے. تو وہ جان بھی شہید اللہ کے راستے میں لگا دیتا ہے. اسلام کی بلندی کے لیے, اسلام کی اشاعت کے لیے, اسلام کے ترویج اور تبلیغ کے لیے, اور اسلام کی عظمت کے لیے ایک شہید اپنی جان تک لگا دیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جس کا خلاصہ ہے کہ شہید کی اتنی بڑی فضیلت ہے, اتنا بڑا پروٹوکال ہے اس کا, کہ اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اتنی بڑی فضیلت شہید کی. حتیٰ کہ اگر شہید ہے تو جس کپڑوں کے اندر ہے اسی کپڑوں کے اندر اس کو دفنا دیا جائے گا, اور اس کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا, تاکہ پتہ چلے امتیاز ہے دوسرے لوگوں سے شہید کا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ آخرت میں اٹھے گا, اللہ کے سامنے اٹھے گا, تو اس کا جو خون جس حال میں اس کو دفنایا گیا تھا اس خون سے خوشبو آ رہی ہوگی. کسی کے بارے میں نہیں کہا قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہ ان کو مردہ مت کہو, شہید کے بارے میں کہا کہ مردہ مت کہو. بلکہ صرف یہ نہیں کہہ دیا کہ مردہ مت کہو, بلکہ یہ کہا ان کو مردہ مت کہو اس لیے کہ زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے, حالانکہ تمہیں اس کا احساس نہیں ہوتا. تو میرا عزیزوں, اتنی بڑی فضیلت شہید کی, جو شہید اسلام ہے, جس نے دین کے خاطر اپنی جان قربان کر دی, اس سے زیادہ مقام مرتبہ دنیا میں کسی کا نہیں ہے. اس لیے مفسرین نے, محدثین نے مسائل کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد شہداء اسلام کا مقام مرتبہ سب سے زیادہ ہے. وہ شہید بھی اگر اس حال میں دنیا سے گیا کہ اگر اس کے اوپر قرض باقی تھا, جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی اہمیت والا بندہ جس نے دین کے خاطر جان لگا دی, اب اس کے بعد کوئی آپشن نہیں, وہ بھی اگر اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر قرض ہے, تو اللہ رب العالمین اس کی مغفرت کو موقوف فرما دے گا. تو پھر ہم غور کریں کہ عام انسان کی بساط یا عام انسان کی حیثیت کیا ہے کہ انسان اپنے سر پر قرض کا بوجھ سوار کر کے دنیا سے جا رہا ہے. لہٰذا اس بات کا ارادہ کریں کہ اگر ہم نے اپنی بیویوں کو اگر مہر ادا نہیں کیا, جو ان کا حق ہے, جو دو گواہوں کی موجودگی میں طے ہوا ہے, تو ہم اس بات کا ارادہ کریں, عزم مصمم کریں کہ انشاءاللہ ان کا حق ادا کریں گے. نمبر 2, جس کے تعلق سے معاشرے میں پھیلی ہے گمراہی, اور جس کے تعلق سے عام طور پر الحمدللہ ثم الحمدللہ اب تو ماحول بن رہا ہے, لوگ ادا کرنے لگے ہیں, لیکن ایک بڑی ذمہ داری وہ یہ ہے کہ باپ کے انتقال ہو جانے کے بعد, باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد, اس کا جو مال ہے وراثت کا, اس وراثت کے مال میں باپ کی بیٹیوں کا بھی حق ہے, اس وراثت کے مال میں زندہ جو بھائی بچے ہیں ان کی بہنوں کا بھی حق ہے. باپ کے انتقال کو 5 سال گزر گئے, 10 سال گزر گئے, 15 20 سال کا زمانہ گزر گیا, لیکن بھائی 2 بھائی ہیں 3 بھائی ہیں, اسی مکان میں قبضہ کر کے رہ رہے ہیں, بہن کو 1 پھوٹی کوڑی نہیں دی.
اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کی زمین ہڑپ لینے پر، تھوڑی سی زمین کسی کی دبا لینے پر فرمایا کہ اللہ رب العالمین 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دے گا جس نے ظلماً کسی کی زمین کو ہڑپ لیا ہوگا۔ بہن کا حق ادا نہیں کرنا، والد کے مال کے اندر جو اس کا حق ہے شریعت نے دیا ہے اس حق کو ادا نہیں کرنا، اور ہم سوچیں بہن کا حق ادا نہ کر کے نفلی عمرہ کر لیں، بہن کا حق ادا نہ کر کے نفلی مالی عبادت کر لیں، اس کا 5 7 10 لاکھ روپے اس کا حق بن رہا ہے، اتنے پیسے کا عمرہ کر کے آ جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مال تو اس کا ہے ہی نہیں۔ جو مال کی وجہ سے یہ اترا رہا ہے، مال کی وجہ سے گھمنڈ کر رہا ہے، یہ مال اس کا نہیں ہے، یہ بہن کا حق ہے۔ یہ باپ کا مال تھا، باپ کے مر جانے کے بعد بھائیوں کو ملا اور بہنوں کو ملا، لیکن بھائیوں نے غاصبانہ قبضہ اس کے اوپر کر لیا۔ اگر اس مکان کی حیثیت ایسی نہیں ہے کہ اس کو تقسیم کیا جا سکے، اسی کو بانٹا جا سکے، علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اس مکان کا بیچنا فی الفور واجب ہے۔ اس مکان کو انسان بیچ کر دوسری جگہ پر جائے اور اپنی بہنوں کا حق ادا کرے، اور اگر فی الفور نہ ہو رہا بہن سے درخواست کرے، گزارش کرے، التجا کرے، منت کرے، خوشامد کرے، آرڈر نہیں دے، یہ کہے کہ میری بہن ابھی میری حیثیت ایسی نہیں ہے کہ میں فوراً تمہیں دے دوں، اللہ کے واسطے تھوڑی سی مجھے مہلت دے دیجئے، اللہ کے واسطے تھوڑا سا مجھے وقت دے دیجئے تاکہ میں سیٹ ہو جاؤں، میں انشاءاللہ آپ کا حق ادا کر دوں گا۔ اگر بہن نے خوشی کے ساتھ، رضا کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی خوشنودی کے ساتھ اگر وہ حق معاف کر دیا، کچھ وقت کے لیے مہلت دے دی، تب تو اس کے لیے اس میں رہنا جائز ہے، ورنہ علماء فرماتے ہیں مسائل میں لکھا ہے کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بہن کا حق ہے۔ میرے عزیزوں، اگر اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہم توبہ کے لیے بیٹھیں اور مغفرت طلب کریں تو ہمارے ذہنوں میں وہ چیزیں بھی آئیں، وہ چیزیں بھی گھومیں ہمارے ذہنوں کے اندر کہ کہیں ایسا تو نہیں اللہ کے کسی بندے کا حق ہم نے مار رکھا ہو، اللہ کے کسی بندے کا حق ہم نے دبا رکھا ہو۔ اور عام طور پہ بہنوں کا بیچاری کا معاملہ یہ ہے، وہ مروت میں نہیں بولتی ہیں، وہ ملاحظے میں نہیں بولتی ہیں کہ ہمارے بھائی کا گھر چھوٹے گا، ہمارا بھائی چھوٹ جائے گا، اس وجہ سے وہ نہیں بولتی ہیں، حالانکہ ان کی مرضی ہوتی ہے کہ مجھ کو میرا حق مل جائے، وہ چاہتی ہے کہ مجھ کو میرا حق مل جائے، لیکن وہ سوچتی ہے نہیں بھائی کو برا لگے گا، حالانکہ برا لگنے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ اس کا حق ہے۔ اگر کسی انسان کو ہمیں 10 روپے دینا ہے تو 10 روپے کا مطالبہ کرنا اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حق کے بارے میں فکر مند ہے کہ بھائی مجھے میرا 10 روپے دے دو۔ اگر کوئی قرض خواہ ہے اور قرض دار ہے، دونوں کا معاملہ ہے، تو جس کا جو قرض خواہ ہے اگر مانگ رہا ہے تو انسان کو برا ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے انسان کو برا ماننے کی، اس وجہ سے کہ اس کا حق ہے جو وہ مانگ رہا ہے۔ اگر ہمارے ذمے کسی کا حق ہے، علماء نے یہاں تک لکھا ہے، موٹا سا مسئلہ ہے، زکوٰۃ جیسی عبادت جو فرض ہے اس کے بارے میں کہا کہ انسان کے پاس 1 لاکھ روپیہ مال ہے، کیش ہے اس کے پاس، یا سونا چاندی یا مال تجارت کچھ بھی، اگر 1 لاکھ روپے اس کے پاس ہے اور 50,000 روپے اس کے اوپر قرض ہے، تو یہ مانا جائے گا شریعت میں کہ اس کے پاس مال 50,000 ہی ہے، کیونکہ یہ 50,000 تو قرض ہے، یہ 50,000 اس کا اپنا مال نہیں ہے، یہ تو لوگوں کو دینے کا مال ہے، یہ لوگوں کو پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ زکوٰۃ جیسی عبادت کے بارے میں کہا کہ اس کو 50,000 پر دینا ہے، اس لیے کہ بچا ہوا 50,000 چاہے 1 لاکھ روپے اس کے پاس ہے، لیکن اس کو دینا ہے لوگوں کو 50,000 روپے، اس کا اپنا مال 50,000 روپے ہے۔ لہذا میرے عزیزوں، ایک بہت غور کرنے کی بات ہے، کہیں مالی عبادت کے اندر ہم ڈنڈی تو نہیں مار رہے، کہیں کسی کا حق تو ہم نہیں دبا رہے، بیوی کی مہر دی یا نہیں دی، بہن کا حق دیا یا نہیں دیا، کسی سے ادھار لیا تھا اس کو دیا یا نہیں دیا، یہ ساری کے ساری چیزیں غور کرنے کی ہیں، اس لیے کہ رمضان المبارک بخشش کا مہینہ ہے، یہ سارے معاملات اس ٹائم کلیئر کر لینے کے ہیں۔ رمضان المبارک گزر جانے سے پہلے یہ تمام کے تمام چیزیں انسان کو اپنے ذمے سے دور کر دینے کی ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اور انہی حقوق کے اندر ایک اہم بات جو عام طور پر ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لغزش ہو جاتی ہے، عام طور پر وہ یہ ہے کہ ایک انسان مسلمان ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا ہے، جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سبھی لوگوں کے حقوق کھول کھول کر بیان فرمائے،
انہی حقوق میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق کو کھول کھول کر بیان فرمایا، اور یہاں تک بیان فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسیوں کے بارے میں خاص طور پر تاکید کرتے رہے، مجھے وصیت کرتے رہے، ما زال جبریل یوصینی بالجار، ما زال مسلسل مجھے وصیت اور نصیحت کرتے رہے اس بات کے اوپر کہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو۔ اتنے زیادہ حقوق کا مجھے کہا، مجھے حقوق کے بارے میں اتنا زیادہ متنبہ کیا، مجھے حقوق کے بارے میں اتنا زیادہ دھیان دلایا کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے پڑوسیوں کو میرے مال میں وارث بنا دیں۔ اور یہ مال کی وراثت میرے عزیزوں یہ مسئلہ ہے کہ کوئی انسان اپنی وراثت میں سے کسی کو بے دخل نہیں کر سکتا۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، مسئلے کی تفصیل معلوم کر لیں کہ اگر کوئی شخص، کسی کا کوئی باپ ہے، اگر اس کی اولاد نافرمان ہے، اگر اس کا بیٹا نافرمان ہے تو اس کی نافرمانی کا وبال اس بیٹے پر ہوگا، بلکہ یہاں تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ کچھ لوگ دنیا کے اندر اپنے گناہوں کی سزا بھگتتے ہیں، آخرت میں تو ہے وہ ہے جو قرآن میں اگر چھوٹے یا چھوٹی حالت اللہ رب العالمین ان کے ساتھ کرتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی وہ اپنے جو گناہ ہے اس کا عذاب کا مزہ چکھتے ہیں۔ بعض لوگ بیان فرمائے ان میں سے ایک والدین کا نافرمان بھی ہے، کہ وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے، اس کا والد اس سے خوش نہیں ہے یا اس کی والدہ اس سے خوش نہیں ہے، کہا کہ یہ شخص دنیا کے اندر مرنے سے پہلے سزا بھگت کر مرے گا، آخرت کی سزا تو اپنی جگہ ہے۔ تو اتنا زیادہ مسئلہ ہے اس شخص کا کہ جس کے والدین ناراض ہیں، لیکن شریعت مطہرہ کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص کی اولاد نافرمان ہے تب بھی وہ اس اولاد کو اپنے مال سے بے دخل نہیں کر سکتا، اپنی وراثت سے بے دخل اسے نہیں کر سکتا، وکیل کو بلا کر اسٹامپ پہ یہ نہیں لکھوا سکتا کہ میرا وارث میرا بیٹا نہیں ہے، میرے مرنے کے بعد اس کو مال نہیں دیا جائے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، اس لیے کہ یہ وراثت جو ہوئی ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوئی ہے، یہ خون کی وجہ سے ہوئی ہے، اس کے رشتے کی وجہ سے ہوئی ہے، اس کی فرما برداری کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ لگنے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہہ دیں کہ تمہارے پڑوسی کا حق تمہاری وراثت میں بھی ہے۔ اور اتنے زیادہ حقوق اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑوسیوں کے بیان فرمائے، اتنے زیادہ حقوق بیان فرمائے کہ اگر کوئی شخص اپنا مکان بیچ کر جانا چاہ رہا ہے، اپنی دکان بیچ کر جانا چاہ رہا ہے، اپنا فلیٹ بیچ کر جانا چاہ رہا ہے تو اس کو پہلے کہا جائے گا کہ پہلے اپنے پڑوسی کو آفر کرو، اپنے پڑوسی کو کہو کہ بھائی میں جانا چاہ رہا ہوں، یہ میرا مکان ہے، اس کی قیمت 10 لاکھ ہے۔ اس کو فقہاء نے حق شفعاء کے نام سے بیان فرمایا کہ کوئی شخص اگر اپنا مکان دکان فلیٹ بیچ کر جانا چاہ رہا ہے تو پہلے اپنے پڑوسی سے اجازت لے، پہلے اس سے کہے بھائی اس کے 10 لاکھ روپے مارکیٹ ویلیو ہے، میں اس کو بیچنا چاہ رہا ہوں، آپ کیا اس کو لے رہے ہیں؟ اگر وہ نہیں لیتا ہے اور وہ اجازت دیتا ہے تو اس کے بعد کہا کسی انسان تیسرے انسان کو بیچ کر جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ پڑوسی نہیں چاہ رہا تھا کوئی دوسرا انسان وہاں پر آئے، یہ پڑوسی نہیں چاہ رہا تھا کوئی دوسرا شخص وہاں پر آئے اور یہ دوسرے شخص کے آنے کا راستہ ہموار کر کے چلے گیا، کہا کہ پہلے اس سے اجازت لے لے یا اسی کو بیچ دے، اگر وہ خرید بھی نہیں رہا اجازت دے رہا ہے تب فرمایا کسی دوسرے انسان کو وہ دے دے۔ یہ اتنی موٹی موٹی سی باتیں ہیں، اتنی موٹی موٹی باتیں، لیکن میرے عزیزوں اس کی طرف عام طور پہ دھیان نہیں جاتا۔ اگر ہمارا پڑوسی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ اگر کسی انسان کا پڑوسی اس کے بارے میں گواہی دے کہ یہ اچھا ہے تو وہ شخص اچھا ہے، اور اگر اس کا پڑوسی کہہ دے کہ یہ برا ہے تو وہ شخص برا ہے۔ اس لیے شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ اپنے ملفوظ میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بچے اور بچی کا رشتہ کرنا چاہتا ہے، زمانے میں ڈھنڈورا نہ پیٹے، بلکہ جہاں سے رشتہ آ رہا ہے یا جہاں رشتہ لے کر جا رہا ہے کسی طرح اس کے پڑوسی سے معلوم کر لے کہ یہ شخص کیسا ہے، کیونکہ پڑوسی انسان کی ہر اعتبار سے صحیح کیفیت بتا سکتا ہے۔ پڑوسی ہی بتا سکتا ہے کہ انسان کتنے پانی میں ہے۔ پڑوسیوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ جو انسان کے اوقات اور جو انسان کا مرتبہ اور جو انسان کا اسٹیٹس ہے یہ پڑوسی خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اس مبارک مہینے کے اندر
ان مبارک گھڑیوں کے اندر، ان مبارک ساعت کے اندر جہاں ہم اللہ رب العالمین کے حقوق ادا کر رہے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے حقوق ادا کرنے کی، صفوں میں آ کے نماز پڑھنے کی، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے مانگنے کی۔ اسی طرح سے جتنی ہم کوششیں کرتے ہیں ان تمام کوششوں کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، اس بات کو مستحضر رکھیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے حق کے ساتھ میں ہم اللہ کے حق کو ادا کر رہے ہیں، ہم سے اللہ کے بندوں کا حق جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر عائد کیا ہے اس حق میں کہیں تلفی ہو رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ان حق میں کہیں کمی ہو رہی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے یہاں پر میری بخشش کے اندر اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو رمضان المبارک میں خصوصی انعام ملنے والا ہے، کہیں ایسا تو نہیں اس انعام اور اس بخشش کے اندر یہ چیز رکاوٹ بن جائے۔ اور اگر وہ چیز سامنے ہے، وہ چیز نظر آ رہی ہے، تو سب سے پہلے اس معاملے کو درست کر لیا جائے، اس معاملے کی اصلاح کر لی جائے، جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق ادا کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ میں پھر اللہ رب العالمین سے توبہ اللہ کرا کر اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کر لی جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر کما حقہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔